بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی۔ چوتھا باب، زلزلے کا سفر۔ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی اور دھوئیں کے حصار کی طرف بڑھتے چلے گئے تھے۔ غار کے دہانے سے نکلنے والے دھوئیں کا اخراج صرف 3 گھنٹے جاری رہا تھا۔ شام ہوتے ہی انہوں نے آگے بڑھنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آبدوز ڈاک کے قریب سے پھر نہیں ہلی تھی، اور نہ وہ 3 آدمی ہی واپس آئے تھے جنہیں ہیلی کاپٹر دھوئیں کے حصار کی جانب لے کر گیا تھا۔ غوطہ خوروں کا ہیلی کاپٹر بھی کچھ دیر بعد ڈاک سے پرواز کر گیا۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ پورا چاند بادلوں کے چھوٹے چھوٹے سفید ٹکڑوں میں آنکھ مچولی کر رہا تھا۔ فضا کبھی تو شفاف چاندنی سے نہا جاتی، اور کبھی ایسا محسوس ہونے لگتا جیسے اس پر کوہر کی ہلکی سی چادر پھیل گئی ہو۔ بہرحال وہ دونوں اپنے راستے کا تعین بآسانی کر سکتے تھے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے باس، جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، جوزف بڑبڑایا۔ کیوں؟ تمہارے لیے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے؟ اس سے پہلے تم بھی مہمات میں میرے ساتھ رہ چکے ہو، عمران بولا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ بوغا والی مہم اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی، لیکن نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے دنیا اسی جزیرے سے شروع ہوئی ہو۔ دنیا نہیں، بلکہ زندگی کہنا چاہیے، جوزف نے کہا۔ میں صبح سے محسوس کر رہا ہوں کہ تو فلسفیوں کے سے انداز میں سوچنے لگا ہے، عمران نے کہا۔ جوزف کچھ نہ بولا۔ رات کا سناٹا اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے دریائے نائجر کے بڑے بڑے آدم خور مگرمچھ بے آواز رینگتے ہوئے اپنے کسی غافل شکار کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ باس، کیا خیال ہے؟ فروگ زندہ ہوگا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ اسے زندہ رکھنے کے لیے میں نے پرنس ہربنڈا کی طرف سے ساکاوا کو پکارا تھا، عمران نے بتایا۔ ٹھیک ہے، وہ اسے جان سے نہیں مارے گا، لیکن ہو سکتا ہے اتنا تشدد ہو اس پر کہ وہ ہمارے بارے میں سچی بات اگل دے، جوزف نے کہا۔ یقیناً اس پر اسی حد تک تشدد کیا جائے گا، عمران نے کہا۔ اگر اس نے بتا دیا کہ ہم کہاں ہیں تو کیا ہوگا؟ جوزف نے پوچھا۔ اس کے امکان کو میں نے نظر انداز نہیں کیا، لیکن فروگ اتنا احمق نہیں ہے کہ تشدد سے بچنے کے لیے زندگی کا سودا کر بیٹھے۔ ساکاوا اسے اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک وہ اپنی زبان نہیں کھولتا، عمران نے کہا۔ آدمی قابل اعتبار نہیں ہے، جوزف نے کہا۔ عمران چلتے چلتے رک گیا اور جوزف کی طرف مڑ کر بولا، تم شاید نہیں جانتے کہ اگر اسے میری ایک حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ مجھے گولی مار دے گا، عمران نے کہا۔ اوہ، کوئی ایسی بات بھی ہے؟ جوزف بولا۔ ڈھمپ لوپو کا، عمران بولا۔ یہ کیا بلا ہے؟ تم ایک بار پہلے بھی اس کا حوالہ دے چکے ہو، جوزف نے کہا۔ عمران اسے ڈھمپ لوپو کا پورا واقعہ سنانے لگا۔ جوزف آواز سے ہنس رہا تھا۔ کہانی کے اختتام پر پھر نہ جانے کیوں اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، باس، وہ دونوں خطرے میں ہیں۔ ظفر اور جیمسن؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں باس، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہاری اس کال کے بعد وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ پرنس ہربنڈا کے باڈی گارڈز کی حیثیت سے وہ اس کے ساتھ فرانس سے آئے تھے۔ فروگ یہی تو جانتا ہے نا، فرض کر اس پر تشدد کیا جاتا ہے اور وہ وقتی طور پر اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ ہربنڈا کے باڈی گارڈ سے پوچھو کہ وہ کہاں ہیں۔ میں تو نہیں جانتا، بس پھر اسٹیمر گھیرا جائے گا اور وہ دونوں پکڑ لیے جائیں گے، جوزف نے کہا۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ وہ دونوں بھی پہنچ جائیں، عمران آہستہ سے بولا۔ اس کال میں یہ مقصد بھی پوشیدہ تھا۔ دوپہر کو جب تم سو رہے تھے میں نے ظفر سے رابطہ قائم کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کے لیے تیار رہے، اور میں نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہاں پہنچ کے اسے کیا کرنا ہے، عمران نے کہا۔ تب ٹھیک ہے، جوزف بولا۔ عمران ڈھمپ لوپوکا کی کہانی سنانے کے لیے بیٹھ گیا تھا۔ اسی بہانے وہ دونوں کچھ دیر سستا لیے۔ بس اب اٹھ جاؤ، عمران جوزف کا شانہ تھپک کر بولا، لیکن ٹھیک اسی وقت کسی ہیلی کاپٹر کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ لیٹ جاؤ، عمران خود بھی زمین پر گرتا ہوا بولا۔ ہو سکتا ہے وہ ادھر ہی سے گزرے، جوزف نے مشینی انداز میں ہدایت پر عمل کیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز قریب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ان سے کسی قدر فاصلے سے گزرا۔ اس کا رخ پوشیدہ گودی ہی کی طرف تھا۔ ہو سکتا ہے اسی آبدوز سے اترنے والے واپس ہوئے ہوں، عمران آہستہ سے بولا۔ نہیں باس، وہ تو اسی طرف چکر لگا رہے، وہ دیکھو، سچ مچ ہیلی کاپٹر نے ایک لمبا چکر لگا لیا تھا۔ چپ چاپ پڑے رہو، ذرا برابر بھی حرکت نہ ہو، عمران بولا۔ ہیلی کاپٹر اب ان سے قریباً 300-400 گز کے فاصلے پر نیچے اتر رہا تھا۔ ہوشیار، پستول میں سائلنسر لگا لو، عمران آہستہ سے بولا۔ خود وہ بھی اپنا پستول سنبھالنے لگا تھا۔ دفتن ہیلی کاپٹر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بائیں جانے والے نشیب میں کہیں اتر گیا تھا۔ اس طرف بھی کچھ ہے کیا؟ جوزف بڑبڑایا۔ دیکھیں گے، عمران بولا۔ تھوڑی دیر تک وہ ہیلی کاپٹر کے انجن کی آواز سنتے رہے، پھر اچانک سناٹا چھا گیا۔ لیٹے لیٹے کھسک چلو، عمران نے بائیں جانب اشارہ کیا۔
جوزف زمین سے لگا ہوا کسی چپکلی کی طرح دوڑ پڑا۔ وہ چٹان کے سرے تک چلے آئے۔ ہیلی کاپٹر نے قریباً 100 فٹ نشے میں لینڈ کیا تھا۔ دو سائے ہیلی کاپٹر سے اتر کر ایک جانب کو بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ ایک جگہ ان میں سے ایک نے ٹارچ روشن کی۔ اوہو، وہ اس دراڑ میں داخل ہو رہے ہیں، جوزف نے آہستہ سے کہا۔ خاموشی سے دیکھتے رہو، عمران بولا۔ وہ دونوں سامنے والی چٹان کی ایک دراڑ میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اب پھر وہی پہلے کا سناٹا تھا اور ویرانے کی رات سائیں سائیں کر رہی تھی۔ یہ دونوں چٹان کی طرف نگران رہے۔ غالباً 20 منٹ بعد وہ دونوں سائے اس دراڑ سے برآمد ہوئے۔ انہیں ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے دیکھ کر یہ دونوں پھر اپنی پہلے والی پوزیشن میں پہنچنے کی کوشش کرنے لگے۔ ہیلی کاپٹر کا انجن دوبارہ جاگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہوا اور چکر کاٹ کر اسی سمت میں پرواز کر گیا جدھر سے آیا تھا۔ آخر وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اس دراڑ میں، جوزف بولا۔ دیکھ لیں گے، آؤ، عمران اٹھ کر بائیں جانب بڑھتا ہوا بولا۔ لیکن جب تک میں نہ کہوں، ٹارچ ہرگز روشن نہ کرنا۔ او ہاں، ٹھہرو، تھیلے یہیں چھوڑے چلتے ہیں، عمران نے کہا۔ ڈھلان ناقابل عبور نہیں تھی۔ وہ بآسانی اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک وہیں رکے رہے، پھر آگے بڑھے اور عمران نے جھک کر ایک پتھر اٹھایا۔ جوزف نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہے باس؟ پتھر، عمران نے کہا۔ پتھر؟ جوزف بولا۔ ہاں، پاگل ہو گیا ہوں، تجھے ماروں گا، عمران بولا۔ ارے ہی باس، جوزف بولا۔ خاموشی سے چلو، عمران بولا۔ کچھ دور آگے بڑھ کر ایک پتھر کی اوٹ سے عمران نے اپنے ہاتھ والا پتھر دراڑ کی طرف پھینکا تھا۔ سناٹے میں پتھر گرنے کی آواز دور دور تک پھیل گئی، لیکن اس کا کوئی رد عمل نہ ہوا۔ آؤ، عمران آہستہ سے بولا، تم دراڑ کے باہر ہی ٹھہرنا۔ وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھنے لگے۔ دراڑ 2-2.5 فٹ سے زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ جوزف باہر ہی رک گیا۔ عمران دراڑ میں داخل ہو کر چند لمحے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر اس نے پینسل ٹارچ نکالی۔ روشنی کی پتلی سی لکیر اس کے پیروں کے پاس سے آگے رینگتی چلی گئی۔ راستہ ناہموار نہیں تھا۔ وہ بے آواز چلنے لگا، 2-4 قدم چل کر رک جاتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یقین اور بے یقینی کی کشمکش میں مبتلا ہو۔ یہ اقدام سود مند بھی ثابت ہوگا یا نہیں؟ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ جیسے وہ کسی درے سے گزر کر کسی بہت وسیع اور کشادہ غار میں پہنچ گیا ہو۔ ٹارچ کی روشنی کی پتلی سی لکیر اندھیرے میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت اس نے کسی کے کھانسنے کی آواز سنی اور پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا۔ کھانسی پھر سنائی دی، غالباً وہ کوئی عورت تھی۔ بائیں جانب سے آواز آئی تھی۔ ٹارچ روشن کیے بغیر وہ اسی طرف رینگنے لگا۔ کون ہے؟ نسوانی آواز آئی۔ سوال انگریزی میں کیا گیا تھا۔ یہاں اجنبی تو آنے سے رہا، عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، مجھے اس طرح بھی خوفزدہ نہیں کیا جا سکتا۔ نسوانی آواز پھر آئی اور اس کے بعد کھانسیاں۔ عمران رینگتا ہوا آواز کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور پھر اچانک ٹارچ روشن کی اور متحیر رہ گیا۔ روشنی کی لکیر ایک بڑے سے پنجرے پر رینگ رہی تھی اور وہ لڑکی اسی پنجرے میں بند تھی۔ کئی پنجرے اور بھی نظر آئے لیکن وہ خالی تھے۔ اس نے ایک بار پھر لڑکی کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ کسی سفید فام نسل سے تعلق رکھتی تھی۔ لباس شکستہ تھا اور آنکھوں کے گرد ہلکے نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ بہت زیادہ بیمار ہو۔ کیا تم یہاں تنہا ہو؟ عمران نے انگریزوں کے سے لہجے میں پوچھا۔ مجھ پر کوئی فریب نہیں چل سکتا، میں تم پر تھوکتی ہوں۔ مجھے بھی مار ڈالو اور میرے باپ کو بھی مار ڈالو، لڑکی نے کہا۔ تم غلط سمجھی ہو، میں ان میں سے نہیں ہوں، عمران نے کہا۔ یہاں ان کے علاوہ اور کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، لڑکی نے کہا۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، یقین کرو میں یہاں کے مظلوموں کا دوست ہوں، عمران بولا۔ وہ کچھ نہ بولی کیونکہ کھانسیوں کا دورہ پڑ گیا تھا۔ عمران نے ٹارچ روشن کی اور پنجرے کا جائزہ لینے لگا۔ پنجرہ مقفل تھا۔ صرف اتنا بتا دو کہ وہ دونوں پھر واپس تو نہیں آئیں گے، عمران نے پوچھا۔ میں تمہاری باتوں میں نہیں آ سکتی، لڑکی بولی۔ میں اس لیے پوچھا ہوں کہ اطمینان سے اس کیج کا قفل کھول سکوں، عمران نے کہا۔ تم آخر ہو کون؟ میں نے یہاں کسی کو بھی اتنی شائستگی سے انگلش بولتے نہیں سنا، لڑکی نے کہا۔ بس ایک دوست سمجھ لو، مجھ پر اعتماد کرو، عمران نے کہا۔ وہ کل ہی کسی وقت آئیں گے لیکن مجھے زندہ نہ پائیں گے، لڑکی نے کہا اور پھر کھانسنے لگی۔ عمران نے قفل پر روشنی ڈالی اور جیب سے فاؤنٹین پین کی شکل کا کوئی اوزار نکالا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے قفل پر ہاتھ صاف کرتے وقت لڑکی سے پوچھا تھا۔ میں بھوکی ہوں، انہوں نے 3 دن سے مجھ پر کھانا اور پانی بند کر رکھا ہے، لڑکی نے کہا۔ اوہو، تو تمہیں سزا دی گئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لڑکی کچھ نہ بولی۔ اتنے میں قفل بھی کھل گیا۔ اس نے کیج کا دروازہ کھولتے ہی لڑکی سے کہا، نکل آؤ۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر آئی تھی۔
عمران نے سہارے کے لیے اپنا بازو پیش کیا۔ میرا سر چکرا رہا ہے، میں چل نہیں سکتی، لڑکی نے کہا۔ کیا میں تمہیں اٹھاؤں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں۔ وہ اس طرح اس کا بازو چھوڑ کر دور ہٹ گئی جیسے اس نے کوئی بہت نامناسب بات کہی ہو، اور پھر وہ گر ہی پڑی تھی۔ عمران نے اس کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ لڑکی کی آنکھیں بند تھیں اور وہ رک رک کر سانسیں لے رہی تھی۔ اسے اس کی پیشانی تھپک تھپک کر آوازیں دیں، لیکن وہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمران نے اسے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور داہنے ہاتھ سے ٹارچ روشن کیے ہوئے درے کے دہانے تک آ پہنچا۔ یہ میں ہوں جوزف، اس نے اطلاع دی۔ اوکے باس، جوزف کی طرف سے آواز آئی۔ چلو آگے بڑھو۔ اوہو، یہ کیا اٹھا رکھا ہے؟ جوزف نے پوچھا۔ وہی جو مقدمے ہے، یہاں بھی ایک لڑکی ہاتھ لگی ہے، عمران نے کہا۔ بولتی ہوئی نہیں ہے کیا؟ جوزف نے کہا۔ بولے گی، ذرا ہوش میں تو آنے دو، عمران نے کہا۔ میں نہیں سمجھا باس، جوزف نے کہا۔ چلتے رہو اور فی الحال ادھر ہی کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ ہم اوپر سے دیکھے نہ جا سکیں، عمران بولا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد انہیں ایک ایسی جگہ مل گئی۔ عمران نے بے ہوش لڑکی کو زمین پر ڈال دیا اور جوزف سے بولا، تھیلی یہیں اٹھا لو، یہ 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے، نکاہت نے اس کو اس حال تک پہنچا دیا ہے، عمران نے کہا۔ جوزف کے جانے کے بعد وہ لڑکی کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی اس میں معاون ثابت ہوئے اور لڑکی جلدی ہی ہوش میں آ گئی۔ میں کہاں ہوں؟ ابھر آئی ہوئی آواز میں بولی۔ میں تمہیں اس غار سے نکال لایا ہوں اور اب تم کھلے آسمان کے نیچے ہو۔ میرا ساتھی سامان لینے گیا ہے، جلدی ہم تمہیں کچھ کھانے پینے کو دے سکیں گے، عمران بولا۔ ایسی چالوں سے بھی وہ تم لوگ کام نہ نکال سکو گے، لڑکی نے کہا۔ لڑکی، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا ہے، عمران نے کہا۔ پھر تم کون ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ، عمران نے کہا۔ اتنا ہی بتا دو کہ تم کہاں کے باشندے ہو، لڑکی نے کہا۔ آدھا انگریز سمجھ لو، عمران بولا۔ آدھا سے کیا مراد ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ آکسفورڈ کا طالب علم رہ چکا ہوں اور میرے کئی دوست انگریز ہیں، سارے خواب انگلش ہی میں دیکھتا ہوں، عمران نے کہا۔ مجھے باتوں میں اڑانے کی کوشش نہ کرو، بھوکی پیاسی مر جانا گوارا ہے، لیکن وہ نہ ہو سکے گا جو تم چاہتے ہو، لڑکی نے کہا۔ ہم نیوزی لینڈ کے باشندے ہیں، میرے ساتھ ایک مادری پریسٹ بھی ہے، ہم اپنے ایک ایسے آدمی کی تلاش میں آئے ہیں جسے اغوا کیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ کون ہے وہ؟ لڑکی نے پوچھا۔ نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر گرام پولارٹ، عمران نے کہا۔ اوہ، میرا باپ بھی تو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہی تو ہے، اور ہم دونوں کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ ہم کینیڈین ہیں، ادھر تفریح کے لیے آئے تھے، وہ میرے باپ سے جانوروں کی طرح کام لیتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ لیکن تمہیں یہ سزا کیوں ملی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان لوگوں کی تفریح بن جاؤں، لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ کئی لڑکیاں ان کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں جو اس پر تیار نہیں ہوتی، انہیں اس تاریک اور ویران غار میں قید کر کے بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ میرا دماغ درست ہوا یا نہیں، لڑکی نے کہا۔ اس سے پہلے تم کہاں تھی؟ عمران نے پوچھا۔ زمین 2 رہائش گاہیں جن کے اوپر گہرا دھواں چھایا رہتا ہے، لڑکی نے بتایا۔ دھواں غالباً اس لیے ہوگا کہ وہ دیکھے نہ جا سکیں، لیکن جب انہوں نے زمین 2 رہائش گاہیں بنا رکھی ہیں تو پھر اس دھوئیں کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی، عمران نے کہا۔ وہ دھواں تو اس لیے ہے کہ کوئی قیدی فرار ہونے کی کوشش نہ کرے، کچھ مخصوص آدمیوں کے علاوہ اور کوئی دھوئیں کے اس گھیرے کو پار نہیں کر سکتا، لڑکی نے بتایا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، عمران نے کہا۔ جو کوئی اس دھوئیں میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے جل کر بھسم ہو جاتا ہے، دھوئیں میں بجلیاں سی گونجتی ہیں اور جھلسا کر آدمی کو کوئلہ بنا دیتی ہیں، لڑکی نے کہا۔ عمران کچھ کہنے والا تھا کہ جوزف واپس آ گیا۔ یہ دیکھو، اگر پہلے تم نے کبھی کوئی مادری پریسٹ دیکھا ہو، عمران نے کہہ کر جوزف کے چہرے پر ٹارچ سے روشنی ڈالی۔ ہاں، اب تم اپنی شکل بھی دکھاؤ، لڑکی بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ محدود روشنی کا دائرہ جوزف کے چہرے سے عمران کے چہرے پر منتقل ہو گیا۔ نہیں، تم ان میں سے نہیں معلوم ہوتے، وہ سب چپٹی ناکوں والے زرد لوگ ہیں، لڑکی نے بتایا۔ جاپانی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، شفاق اور خونخوار، لڑکی نے کہا۔ خیر، اب تم پہلے کچھ کھا پی لو، شراب کے بھی صرف 2 گھونٹ مل سکیں گے، عمران نے کہا۔ میں شراب نہیں پیتی، میرا باپ بھی نہیں پیتا، لڑکی بولی۔ یہ اچھی بات ہے، عمران بولا۔ ڈبے میں محفوظ کی ہوئی غذا سے پیٹ بھر لینے کے بعد وہ ایک بار پھر بے حس و حرکت ہو گئی، لیکن بے ہوشی کا وقفہ قلیل تھا۔ جوزف نے اب خاموشی اختیار کر لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی نحیف سی آواز میں بولی، اب مجھے نیند آ رہی ہے، تھوڑی سی باتیں اور ہو جائیں تو کیا حرج ہے، عمران نے لہجے میں التجا کا انداز پیدا کر کے کہا۔ ضرور، لڑکی بولی۔ آخر وہ لوگ دھوئیں سے کس طرح گزرتے ہیں؟
تم بھی اسی سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوگی، عمران نے کہا۔ دھوئیں سے گزرنے کے لیے وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں، مجھے بھی پہنایا گیا تھا، پھر وہ اسے واپس لے گئے تھے، لڑکی نے بتایا۔ اوہو، تو ان کے چہرے بھی چھپ جاتے ہوں گے اس لباس میں، عمران نے پوچھا۔ ہاں، آنکھوں کی جگہ ان میں شیشے لگے ہوئے ہیں، لڑکی نے بتایا۔ اس وقت بھی وہ اس دھوئیں سے ہی گزر کر آئے ہوں گے، عمران نے پوچھا۔ ہاں، ان کے جسموں پر وہ لباس موجود تھے، لڑکی نے بتایا۔ تمہارے لیے بھی لائے ہوں گے، اس توقع پر کہ شاید تمہارے خیالات میں تبدیل ہو گئے ہوں، عمران نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، لڑکی نے کہا۔ تب پھر میں تم سے استدعا کروں گا کہ ایک رات اور اسی پنجرے میں گزار لو، عمران بولا۔ کیوں؟ لڑکی نے کہا۔ میں ان سے وہ لباس حاصل کرنا چاہتا ہوں، عمران بولا۔ اب میں سمجھ گئی، تجویز عمدہ ہے، لیکن تم 2 آدمی کیا کر سکو گے؟ لڑکی نے کہا۔ تم کیا جانو کہ ہم صرف 2 ہیں یا 2000، عمران نے کہا۔ اچھا، میں تم سے متفق ہوں، ایک رات اور صحیح، لڑکی بولی۔ بہت بہت شکریہ، لیکن کیا وہ صرف رات کو ہی آتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ضروری نہیں، کل دن میں آئے تھے، لڑکی نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، میں تمہیں کھانے پینے کے لیے کچھ اور بھی دوں گا تاکہ تم کل کا دن گزار سکو، عمران نے کہا۔ میں تیار ہوں، بھوکی پیاسی رہ کر بھی ان درندوں کے خلاف جنگ کر سکوں گی۔ دھوئیں کے گھیرے کے اندر کی بہتیری جگہیں میری دیکھی بالی ہیں۔ اوپر انہوں نے کچھ عمارتیں اور تفریح گاہیں بھی بنا رکھی ہیں جہاں کام سے فارغ ہو کر عیش کرتے ہیں، 2-3 عمارتیں خالی بھی پڑی ہیں، لڑکی نے کہا۔ اور وہاں ہو کیا رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کوئی انتہائی تباہ کن حربہ تیار کیا جا رہا ہے، ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک، اور وہ زیادہ تر ہیروشیما کی بات کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرنے کی بجائے ایک کہتا ہے واشنگٹن کی تباہی اور دوسرا کہتا ہے قریب ہے، لڑکی نے بتایا۔ اوہ، عمران کے منہ سے نکلا۔ انہوں نے بہترین قسم کے دماغ دنیا کے مختلف حصوں سے اغوا کیے ہیں اور ان سے جانوروں کی طرح کام لیتے ہیں۔ میں نے کئی بڑے بڑے سائنسدانوں کو ان کے ہاتھوں پٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لڑکی نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ گفتگو انگلش میں ہی ہو رہی تھی، اس لیے جوزف بھی سب کچھ سن اور سمجھ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی پھر اسی پنجرے میں پہنچا دی گئی اور یہ دونوں درے کے قریب ہی کوئی معقول سی کمین گاہ کی تلاش کرنے لگے۔ جزیرے کا یہ حصہ دروں اور غاروں سے اٹا پڑا تھا۔ جلدی نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ دوسرا دن تھکا دینے والا تھا اور یہ تھکن 100% ذہنی تھی، جس نے جسمانی اضمحلال میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ انتظار اسی طرح تھکا دیتا ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر کی واپسی کے منتظر تھے۔ پورا دن گزر گیا، اندھیرا پھیلنے لگا تھا کہ اچانک انہوں نے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی۔ عمران تھیلے سے ڈانٹ کر نکالی۔ ہو سکتا ہے ان کے لباس اسے کامیاب نہ ہونے دیں، جوزف بڑبڑایا۔ دیکھیں گے، عمران نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ ہیلی کاپٹر ادھر سے گزرتا ہوا مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ عمران نے طویل سانس لی اور منہ چلانے لگا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے باس کہ فراگ نے ہمارے بارے میں سب کچھ اگل دیا ہو اور یہ لڑکی ہمیں پھانسنے کے لیے چارے کے طور پر استعمال کی جا رہی ہو، جوزف بولا۔ سب کچھ ممکن ہے، لیکن ہمیں کسی نہ کسی طرح تو کام شروع کرنا ہی پڑے گا۔ جب بازی واضح نہ ہو تو کبھی کبھی اندھی چال بھی چلنی پڑتی ہے، عمران نے کہا۔ مجھے غلط نہ سمجھو باس، میں خائف نہیں ہوں، جوزف بولا۔ ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ اتنا بتا دو باس، اس لڑکی نے شراب تو نہیں مانگی تھی؟ جوزف نے پوچھا۔ نہیں، تمہاری شراب محفوظ رہے گی، وہ نہیں پیتی، عمران نے کہا۔ خدا اس کی عمر میں برکت دے، جوزف نے کہا۔ تیرے جوہر بھی اس ویرانے میں آ کر کھل رہے ہیں، عمران نے کہا۔ جوزف صرف دانت نکال کر رہ گیا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ٹھیک اسی وقت ختم ہوئیں جس وقت پچھلی رات کو انہوں نے ہیلی کاپٹر کی آواز سنی تھی۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے تھے کہ شاید مغرب کی جانب والے ہیلی کاپٹر کی واپسی ہوئی ہے، لیکن جب انہوں نے اسے نشیب میں اترتے دیکھا تو پوری طرح تیار ہو گئے۔ مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے انہیں درار میں جانے دیا جائے، عمران جوزف کے کان میں بولا، اور ہم ہیلی کاپٹر کے قریب جا چھپیں، اور جیسے ان کی واپسی ہو ایک ایک کو سنبھال لیا جائے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جوزف بولا۔ ہیلی کاپٹر سے آج بھی دو ہی اترے تھے، لیکن ان کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی ہیلی کاپٹر ہی میں بیٹھا رہا ہو۔ جیسے وہ دونوں درے میں داخل ہوئے، عمران پتھروں کی اوٹ لیتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ ہیلی کاپٹر بالکل خالی ہے، دونوں نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ 15 یا 20 منٹ بعد ان دونوں کی واپسی ہوئی، اور جیسے ہی وہ ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچے، ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بعد میں عمران نے خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ بے خبری کی بنا پر مارے گئے، ورنہ دونوں بڑے جاندار تھے، مشکل ہی سے قابو میں آتے۔
ارادہ مار ڈالنے کا نہیں تھا، لیکن اس لباس کی وجہ سے جوزف اور عمران اس حد تک ان کی گردنیں نہیں دبا سکے تھے کہ وہ صرف بے ہوش ہو جاتے، جب تک وہ بچ نکلنے کے لیے جدوجہد کرتے رہے تھے۔ گردنوں پر دباؤ بھی بڑھتا رہا تھا۔ پھر انہوں نے ان کی لاشیں کاندھوں پر اٹھائی تھیں اور درے کی طرف چل پڑے تھے۔ درے ہی میں ان کے مخصوص لباس اور ان دونوں کے جسموں پر منتقل ہو گئے۔ کیا تیسرا جوڑا بھی موجود ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان معلوم ہوتی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں تلاش کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ کیا تم نے انہیں مار ڈالا؟ لڑکی نے پوچھا۔ غالباً مر ہی گئے ہیں، عمران بولا۔ مجھے دکھاؤ، لڑکی بولی۔ تم ابھی تک ہماری طرف سے مطمئن نہیں ہو سکی۔ جوزف، لاشوں پر روشنی ڈالو، عمران نے کہا۔ جوزف نے ٹارچ کی روشنی کی اور لڑکی جھک کر انہیں دیکھنے لگی۔ مار کیوں ڈالا؟ وہ بالآخر ہانپتی ہوئی بولی۔ ارادہ نہیں تھا، اتفاقاً مر گئے، عمران نے کہا۔ تو اب ان کا کیا کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہیں چھوڑ جائیں گے، اور کیا کریں گے، عمران بولا۔ ہیلی کاپٹر تک پہنچتے پہنچتے لڑکی کو سہارا دینا پڑا۔ وہ پھر لڑکھڑانے لگی تھی۔ اب کیا مصیبت آ گئی؟ آج تو تم بھوکی بھی نہیں ہو، عمران نے کہا۔ کچھ نہیں، وہ دونوں میری وجہ سے مارے گئے ہیں، لڑکی نے کہا۔ ہم یہاں امن کانفرنس میں شرکت کرنے نہیں آئے، عمران نے کہا۔ لڑکی کچھ نہ بولی۔ ان لباسوں کے سرپوش ہٹائے بھی جا سکتے تھے، لہٰذا ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے اور وہ بآسانی ایک دوسرے تک اپنی آوازیں پہنچا سکتے تھے۔ عمران کے اندازے کے مطابق تیسرا لباس ہیلی کاپٹر میں موجود تھا۔ لڑکی نے اسے پہن لیا۔ جوزف کمین گاہ سے سامان کے تھیلے اٹھا لایا اور عمران نے لڑکی سے کہا، اب ہماری کامیابی کا انحصار تم پر ہے۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر پر بیٹھتے بیٹھتے رک کر کچھ سوچنے لگا۔ یہ مناسب تو نہیں ہے کہ ان دونوں لاشوں کو ہم یہیں پر چھوڑ کر جائیں، عمران نے کچھ دیر بعد کہا۔ تو پھر کیا کریں باس؟ جوزف بولا۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ان کے غائب ہونے کے بعد ان کی تلاش یہیں سے شروع ہوگی۔ کیوں نہ ان لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا جائے؟ مکاروں کا ساحل چھوڑنا بھی مناسب نہ ہوگا، عمران نے کہا۔ میں سمجھی نہیں، لڑکی نے کہا۔ مطلب یہ کہ میں ہیلی کاپٹر کو سمندر کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتا، عمران نے کہا۔ وہ تو تمہیں پانی پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ آگے قریباً 2 فرلانگ لمبا ایک کٹاؤ ہے، اسی پر سے گزر کر ہیلی کاپٹر کو دھوئیں کے گھیرے کی طرف جائے گا، لڑکی نے بتایا۔ تب تو ٹھیک ہے، ہم ان لاشوں کو اٹھائے لاتے ہیں، عمران نے جوزف کو مخاطب کر کے کہا۔ تم یہیں ٹھہرو باس، میں دونوں کو ایک ایک کر کے اٹھا لوں گا، جوزف نے کہا۔ جب وہ چلا گیا تو لڑکی خوفزدہ سی ہنسی کے ساتھ بولی، یہ مادری بہت چالاک معلوم ہوتا ہے۔ اسے سوچا کہ کہیں دونوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر میں تنہائی فرار نہ ہو جاؤں، لڑکی نے کہا۔ کیا اسے نہ سوچنا چاہیے تھا؟ عمران نے سوال کیا۔ ضرور سوچنا چاہیے تھا، لڑکی نے کہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔